آج ہمارے بہت سارے لوگ جب ہم باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شر جو ہی سر اٹھائے اسے وہیں دبا دو۔ میرے عزیزو، ہم سب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے، اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایسے لوگوں کو ابتدائی ہی طور پر فوری طور پر ان کے گلے دبا کر وہیں دبا دیے جائیں، تاکہ آئندہ کوئی مائی کا لال جرأت نہ کرے کہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے۔ محمد اسماعیل نام ہے میرا، کون ہے؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں نبی تو ہے۔ تو میں تو اللہ کا رسول ہوں، وہی بات ہے، اگر میں کلمہ پڑھ دوں گا تو آپ کہو گے آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے رسول مانے گا تو وہ کامیاب ہے، اور آپ کو رسول کوئی نہیں مانے گا تو کامیاب بھی نہیں ہے۔ لوگ شان اقدس میں گستاخی کو تو گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی گستاخیوں کو اسے گستاخی نہیں سمجھے جاتے، اسے نہیں سمجھا جاتا۔ میں تو عجیب و غریب حیرت زدہ ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اتنا بھی گستاخی کرنا کفر ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستوں اور بھائیوں، فتنے ہر دور میں رہے ہیں، کوئی بھی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ہمیشہ شیطان جب سے اس دنیا میں ہے، آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ اپنا حصہ مقرر کرتا ہے اور لیتا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں اپنا حصہ لوں گا، تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر میں انہیں شکار کروں گا، اور کسی نہ کسی طرح سے میں اپنا پیروکار انہیں بناؤں گا اور اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔ یہ سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کون شیطان کے شر سے محفوظ رہے، انہیں بھی شیطان نے بہرحال بہکایا، پھسلایا، بابا آدم پھسل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا اتنے پھسلے کہ جنت سے نکل کر ہمیں زمین کے اوپر لا کے پٹخ دیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مکمل کارنامے ہوتے رہے، اور چنانچہ نتیجہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ فتنہ انکار حدیث کے تعلق سے آپ نے تاریخ پڑھی اور سنی، میں نے بھی ایک ناحیے سے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ فرقہ، بھلے وہ اجتماعی طور پر نہ صحیح، انفرادی طور پر ان کے ابا حضور نبی کے زمانے ہی میں پیدا ہو چکے تھے، اور مجھے نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مدینے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو مال دے رہے تھے، اس وقت ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ مسلمان تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، میدان جہاد میں شریک شخص، آپ اس کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے لوگ جب ہم باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں، اور مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شر جو ہی سر اٹھائے اسے وہیں دبا دو، اس لیے چاہے وہ تشکیک حدیث ہو، منکرین حدیث کے ٹولے ہوں، چاہے وہ حدیث کے اندر شک اور تشکیک کرنے والے ہوں، استخفاف پیدا کرنے والے ہوں، حدیث کو ہلکا پھلکا لوگوں کی نظروں میں ڈالنے والے ہوں، میرے عزیزو، ہم سب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے، اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایسے لوگوں کو ابتدائی ہی طور پر فوری طور پر ان کے گلے دبا کر وہیں دبا دیے جائیں، تاکہ آئندہ کوئی مائی کا لال جرأت نہ کرے کہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے۔ سچ بتا رہا کون ہے، ہے؟ محمد اسماعیل نام ہے میرا، کون ہے؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں نبی تو ہے۔ اللہ کا حکم ساری مخلوق اللہ نے بنائی، اللہ نے ساری مخلوق کا مجھے نبی بنا کر بھیجا اور کہا جاؤ لوگوں بتاؤ لا الہ الا اللہ، پڑھے گا تو کامیاب ہوگا۔ آپ ادھورا کلمہ نہ پڑھیں تو میں تو اللہ کا رسول ہوں، وہی بات ہے، اگر میں کلمہ پڑھ دوں گا تو آپ کہو گے آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے رسول مانے گا تو وہ کامیاب ہے، اور آپ کو رسول کوئی نہیں مانے گا تو کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ جو بھی وہی آئے گی لوگوں بتاؤ۔ عجیب و غریب ناٹک ہے کہ لوگ شان اقدس میں گستاخی کو تو گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی گستاخیوں کو اسے گستاخی نہیں سمجھے جاتے، اسے نہیں سمجھا جاتا۔ میں تو عجیب و غریب حیرت زدہ ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اتنا بھی گستاخی کرنا کفر ہے۔ وہی بات ہو گئی جیسے منکرین صفات نے صفات الہیہ میں اور ذات الہیہ میں فرق کر کے صفات کا انکار کر دیا۔ ارے بھائی، صفات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا،
کیونکہ صفات الہیہ اور ذات الہیہ ایک ہی چیز ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا، صرف گونگا، بہرا، اندھا، لولا، لنگڑا بنا کر کے بھیجا۔ استغفر اللہ، یہ عجیب و غریب حرکت ہے۔ یہ فتنے، یہ فرقے، یہ اس طرح کی تحریکیں اور تنظیمیں پنپیں اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، یہ بڑی ہی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم اس طرح کی گستاخی کرے، فوری طور پر اس کا احتساب کرنا چاہیے، امت محمدیہ کو کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم سب کو باقاعدہ اس کے لیے جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد، جانکاری لینے کے بعد ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا؟ اس کے مقاصد، اس بھیجنے کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی سے بے بلد اور بے بہنا ہے۔ اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عجیب و غریب حیرت کی بات۔ تو میں نے بتایا کہ یہ فرقہ انفرادی طور پر ان کے ابا حضور نبی کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، کہا کہ انصاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف اس دنیا میں نہیں کروں گا تو یہ بتاؤ دنیا میں انصاف اور کون کر سکتا ہے؟ وہیں صحابی رسول کے ہاتھ تلوار کے دستے پر تڑپ گئے تھے اور کہا دعنی اقتل هذا المنافق یا رسول اللہ، اجازت دیں اس منافق خبیث کی گردن اڑا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چھوڑو اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اہل قرآن ہوں گے۔ بڑا شارٹ ترجمہ میں نے کر دیا۔ وہ یقرؤون القرآن، وہی اہل قرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر مجھے یہ بردود مل گئے تو میں قتل قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابا تھا، وہ پیدا ہوا تھا نبی کے زمانے میں اور نبی نے پیشین گوئی کی تھی، وہ انفرادی۔ بعد میں وہ فتنہ پیدا ہوا، پھر خوارج، پھر اس طرح سے دھیرے آج یہ جناب علی بر صغیر میں استغفر اللہ یہ فتنے پیدا، اور یہ جتنے فتنے جماعتوں کے پیدا ہوئے، کوئی نبی بن کے اٹھ رہا ہے تو بر صغیر سے اٹھ رہا ہے، کوئی انکار حدیث نبی کی باتوں کا انکار کرا وہ بھی بر صغیر۔ عجیب بد نصیبی ہم سب کی ہے۔ اور جتنی جماعتیں، میں کہا کرتا ہوں جتنی جماعتیں ہمارے انڈیا پاکستان میں ہیں، شاید کہ کسی اور ملکوں کے اندر اتنی جماعتیں موجود ہیں۔ ہر قسم کی غلادت اور گندگی والی جماعتیں اسلام کے نام پر ہمارے ہی سرزمینوں سے، مولانا کہتے ہیں زرخیز ہے، ارے وہ شرخیز ہے، وہ زرخیز نہیں، وہاں سے شر پیدا ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا تھا مشرق کی طرف، اور لگتا ہے یہ ہمارے ہی ملک۔ لیکن بہرحال المہم زمینیں کسی کے پیدا ہونے سے شر اور خیر نہیں ہوتی، شخصیتیں شر اور خیر ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے